لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے قرآن میں پورٹلز موجود ہے، قرآن میں پورٹلز موجود ہے۔ اس سے پوچھا گیا بھائی جان قرآن میں کدھر ہے پورٹلز؟ وہ بولتا ہے پوری سورت کا نام پورٹل ہے۔ اب دیکھیں یار، ہم نے بولا کون سی سورت ہے؟ وہ بولتا ہے سورۃ المعارج۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر قرآن میں پہلے ذکر کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ریلیٹو کو دینے کے ڈبل اجر ہے۔ ایک تو کیونکہ وہ رشتہ دار ہے، دوسرا ایک آپ نے صدقہ دیا۔ تو اس لیے بجائے کہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسے دیے ہوئے وہ دنیا کو دے رہے ہیں، ان کے بیچارے خود کے رشتہ دار وہ بیچارے غربت میں مر رہے ہیں اور اس کو پتہ بھی ہے، وہ مانگتے نہیں ہیں بس بیچارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اعوذ بک من فتنة القول کما اعوذ بک من فتنة العمل ومن التکلف لما لا احسن ومن العجب بما احسن وأعوذ بالله من الصلاطة والهذر ومن العي والحصر أما بعد اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع أو لا يشبع۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں جن کی ہم تفسیر کر رہے تھے، پچھلے درس میں ہم نے یہ بتلایا کہ اگر کوئی صاحب علم یا طالب علم اللہ کی نازل کردہ احکامات کو چھپاتا ہے یا دبا دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور صرف دباتا ہی نہیں بلکہ وہ اس کو دنیا کے چند روپیوں کے عوض بیچ دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یا دنیا داروں کے لیے دین میں ناقابل گنجائشیں نکالتا ہے، یعنی compromisation on religious things only because he can pay you in dollars or he can buy you۔ اور اس کی میں نے آپ لوگوں کو چند مثالیں دی تھی کہ کیسے دنیا داروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ اگر ایک طالب علم یا عالم ہے اس کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ when you sit with rich people it will affect your religiosity directly or indirectly۔ that doesn't mean کہ every rich people are bad یا ایول، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر امیر زادہ نعوذ باللہ۔ خیر ہر کسی میں ہوتا ہے، خیر ہر کسی میں ہوتا ہے، بس کسی کے خیر کے اوپر غبار آیا ہوتا ہے اور کسی کے اوپر جو خیر موجود ہے وہ دب چکی ہوتی ہے، اس کو کوئی ٹریگر پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کثرت سے کسی سرکل میں اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں تو اس کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے اس ایریے میں خاص کر ڈی ایچ اے ایریا کہہ لیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ امیر زادوں کا گڑھ ہے۔ ادھر آپ کو ہر وقت باتیں سننا ملیں گی ڈالر، پاؤنڈ، روپے کی تو آپ سنیں گے ہی نہیں، اور ڈالر میں بھی وہ ملین سے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ تو اب انسان کے اوپر اس کا بہت اثر ہوتا ہے، ناٹ اونلی فرام دا پوائنٹ آف ریلیجن بٹ آلسو فرام سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو۔ آپ کے اندر آہستہ آہستہ یا تو یہ انفیریٹی کمپلیکس پیدا کرتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے،
اور اگر آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ تو سپیریورٹی کمپلیکس پیدا کرتا ہے. اور ان دونوں سے بچتے ہوئے نکلنا اصل گیم یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے بتلایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے وہ تھوڑے قیمت حاصل کرتے ہیں. they are selling Allah's judgment fake in a fake way. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹ میں جو کچھ بھی ڈال رہے ہیں وہ آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا. اللہ will not talk to them. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو مسخ کر دیا. ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو ان کے تزکیہ، ان کا تصفیہ، ان کا کلینزنگ بھی نہیں کرے گا، ان کو کلین بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اس کا پچھلی مجلس میں ذکر ہو چکا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے، جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے لے لیا. یعنی they have the guidance، ان کے پاس ہدایت موجود ہے لیکن انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا. اور والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے بخشش اور مغفرت اور فارگیونس کے بدلے عذاب کو اختیار کیا. They didn't choose the right path. They chose the path of hellfire. فما اصبرهم على النار، سو یہ لوگ آگ پر کس قدر صبر کر پائیں گے. یعنی کتنا ان کے اندر طاقت ہے کہ یہ لوگ آگ پر صبر کر سکیں گے. اور پھر اللہ تعالی ہمیں ان آیات میں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس دنیا کے بدلے ہم آخرت بیچتے ہیں اس کی کیا قدر و منزلت ہے اللہ کے نزدیک. دنیا is nothing compared to آخرہ. قل متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا جو سامان ہے نا یہ بہت کم ہے. اٹس نتھنگ، اٹس ویری لیس. جس کو ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں اٹس ویری لٹل، یہ بہت کم ہے. اور جیسے حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. دیٹ مینز کہ یہ جو دنیا ہے یہ اس مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے جس کو ہم نے سمجھا ہوا ایوری تھنگ. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے لفی شقاق بعید،
وہ لوگ بہت دور کی جو مخالفت ہے اس میں پڑ چکے ہیں، بہت زیادہ شقاوت اور گمراہی کے راستے پہ پڑ چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ادھر آپ کو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں بتا رہے ہیں کہ وحی کا کیا مقام ہے، what is the importance of قرآن and حدیث۔ وحی سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ جو احادیث ہے وہ بھی وحی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے کہ صرف قرآن وحی سے نازل ہوئی، جو احادیث ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، لیکن جو احادیث اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ وحی کے جانب سے قرآن لفظاً اور معناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جو حدیث ہے وہ معنوی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو الفاظ کا جو لباس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ قرآن اور حدیث میں فرق کرتے ہیں، اور سم ٹائم دے گیو مور امپورٹنس ٹو دا قرآن اینڈ لیس امپورٹنس ٹو دا حدیث، اور اس کی ویلیو میں کمی بیشی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کا سورس اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس آیت میں، کیونکہ یہ سیاق جو ہے یہود و نصارہ سے مخاطب ہے، یعنی جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی آیات، نازل کردہ آیات کو چھپائی، تو اس سیاق میں یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اصول تفسیر کا قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اگر کسی مخصوص سبب سے نازل ہوئی ہے آیت، اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس آیت کے معنی کو بھی صرف اسی میں محدود کر دیں کہ یار یہ آیت صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے، مسلمانوں کا کیا لینا دینا۔ نہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اے مسلمانوں، یہود و نصارہ کی طرح تم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو چند ٹکوں میں نہ بجو۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں ہو یا قرآنی، یعنی اس میں ہم جنرلی، لیکن ادھر جو معنی ہے وہ یہود و نصارہ سے کیا جا رہا ہے، تورات اور انجیل کے متعلق۔ اور اسی طرح یہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اللہ کی جو آیات ہے اس میں زیادہ اختلافات پیدا نہ کریں، اس کی بنیاد پہ زیادہ ہم ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا نہ کریں۔ آج کل لوگ تفسیر میں اپنی طرف سے معانی نکالتے ہیں، جو سلف صالحین نے نہ ائمہ کرام نے اس معنی نکالا، اپنی طرف سے کوئی یونیک معنی نکالتے ہیں، پھر اس کی بہت مارکیٹنگ کی جاتی، اور ہمارے جو عوام الناس لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا، ہمارے پاس دنیا کا نالج ہے لیکن اس کا نالج نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں یار یہ اس نے کوئی نئی بات کی ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے یار، اس کو فالو کرتے ہیں، مزہ آ گیا، یونیک تھنگ۔ یہ مولوی نہیں کہتے، یہ اس بندے نے کہا، ہی از اے ماشاءاللہ ریفارمر، یہ مجدد آ گیا ہے جناب، اس زمانے کا مجدد آ گیا۔ کیوں جناب؟ اس نے نئے معانی قرآن کے دریافت کیے۔ 1400 سال سے صحابہ سلف صالحین ان کو پتہ نہیں چلا، یہ بھائی جان ماشاءاللہ ان کو نیا معنی نکل گیا، اور وہ بولتے نہیں۔ ایک اور مسئلہ کیا ہے، کانفیڈنس لیول ماشاءاللہ بہت ہائی ہو جاتا ہے نا۔ اب جو علم والا ہے نا وہ اتنا کانفیڈنس لیول پہ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے، جس کے پاس علم بہت زیادہ تھا وہ احتیاط کرتا ہے، ہی از ویری پریسائز، وہ بٹوین دا لائنز، بین السطور، اختلافات علماء کے اقوال، جب علم کثرت سے آتا ہے نا تو عالم بڑے احتیاط سے بات کرتا ہے، اس میں اس کے پاس اتنا زیادہ کانفیڈنس لیول سے بات نہیں کرتا۔ لیکن جس کے پاس علم کم ہے، جس نے ایک ہی قول پڑھا ہو، وہ آ کے بولتا ہے یہی معنی ہے، اور کوئی اور دوسرا معنی لیتا ہے، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ یہ کیا وٹ از دس یار؟ میں آپ کو مثلاً ایک مثال دیتا ہوں،
ایک شخص ہے وہ کہتا ہے قرآن میں پورٹلز موجود ہے، قرآن میں پورٹلز موجود ہے۔ اس سے پوچھا گیا بھائی جان قرآن میں کدھر ہے پورٹلز؟ وہ بولتا ہے پوری سورت کا نام پورٹل ہے۔ اب دیکھیں یار، ہم نے بولا کون سی سورت ہے؟ وہ بولتا ہے سورۃ المعارج، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس سے پوچھا گیا یار قرآن میں سورۃ الپورٹل ہے؟ پھر وہ بولتا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے۔ پھر وہ بولتا ہے اسی بیس پہ وہ کیا ہے؟ بولتا ہے کہ ایمان کا جز ہے جو اس پر یقین نہیں رکھتا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورٹلز کے ذریعے اسراء و معراج پہ گئے۔ اب دیکھیں نا، یہ خود بات اب کتنی جو مارولز کی فلم دیکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا اچھا سا ہے نا، ان کے لیے تو یہ کیا بات ہے یار، نیو تھنگ۔ اور جو ڈاکٹر اسٹرینج کو دیکھتے ہیں، ہاں ڈائمینشنز، قرآن کے بڑے ڈائمینشنز ہیں۔ تو یہ باتیں ابھی یہ خود یہ جو ہے یہ چیزیں ڈائمینشنز اور پورٹلز سائنٹیفکلی اٹس ناٹ پروون یٹ۔ آپ پھر آ کے اس کا یہ معنی لیتے ہو، قرآن میں بھی یہ معنی نہیں ہے اصل۔ عرج یعرج کا کیا مطلب ہے؟ معارج ہو کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو۔ اب بولتے چڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ پورٹلز ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں نا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن کی اب اس کی وجہ سے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ بندہ پھر مولویوں اور علماء کو کچھ کرتا ہے کہ دیکھو یہ بات 1400 سال تک کسی کو نہیں پتا تھی، اب مجھے پتا چلی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے قرآن کے جو معانی اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرنے، ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ، اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک آج کا بندہ تفسیر کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود ہو قرآن سے، قرآن کی اس آیت کے متعلق، آپ کون سا لیں گے؟ obviously you will take رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کل ہمیں کیا چاہیے؟ مسالہ کیا چاہیے؟ وی نیڈ ڈوپامن ریلیز سٹف، ہے نا۔ آج کل ہم ویژولائزیشن اور ماشاءاللہ، تو ہمیں پھر یہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ ہم بولتے ہیں وہ بہت پرانی باتیں ہیں، کیا یار یہی چیزیں پڑھاتے رہتے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات میں بھی ہم زیادہ اختلافات پیدا نہ کریں، اور خاص کر ایسے معانی لائیں جو نہ سلف صالحین نے کہا ہے، نہ صحابہ نے، نہ علماء نے۔ اور تفسیر ہر للو پنجو کا گیم نہیں ہے۔ آج کل ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے تفسیر شروع کر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی نیکسٹ لیول کیا ہے؟ تدبر۔ ہاں، اب وہ تدبر کی مجالس کرا رہے ہیں اور اس میں وہ ماشاءاللہ قصے کہانی اپنی طرف سے بناتے ہیں اور بولتے ہیں یہ اس کا مفہوم ہے۔ تدبر ایک الگ چیز ہے، اور تدبر تفسیر کے بعد والا لیول ہے۔ جب آپ کو ایک لفظ کا میننگ ہی نہیں پتا عربی میں، آپ اس کا معنی کیسے سمجھیں گے؟ آپ اس میں تدبر کیسے کریں گے؟ تدبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ایمانی کیفیات بڑھے، وعظ و نصیحت حاصل کریں، نہ کہ اس میں نیو میننگز لائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں بھی ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا رہ گیا؟ اگر ہم نے قرآن میں بھی اختلاف کرنا ہے پھر کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ اس لیے ہمیں قرآن کی لفظی تحریف بھی نہیں کرنی چاہیے اور معنوی تحریف بھی۔ معنوی تحریف کا مطلب ہے برنگنگ a new meaning which are not there، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا جو منہ ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، اور والملائکتی اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، والکتابی اور اللہ تعالیٰ کے کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح ایمان میں سے ایک یہ بھی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال سے محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں اور اپنے قرابت والوں کو دینا، اور والیتامى اور یتیموں کو دینا،
اور والمساکین اور مسکینوں کو دینا، وابن السبیل اور مسافر، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، والسائلین اور مانگنے والوں کو دینا، اور وفی الرقاب اور رقاب یعنی گردنیں چھڑوانے کے لیے، ٹھیک ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اذا عاہدوا اور جو اپنا وعدہ اپنا عہد پورا کرے جب وہ وعدہ اور عہد کرے، والصابرین فی البأساء والضراء اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں، والضراء وحین البأس اور لڑائی کے وقت کیا کرے، صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی وہ ہیں پرہیزگار اور متقی اللہ والے، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں ایک انداز میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ساری نیکیوں کی جو جڑیں ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے، سارے فضائل اور سارے بہترین اعمال کے اگر آپ لسٹ بنائیں ان کے روٹ کا ذکر کر دیا ہے۔ جب مسلمانوں پر یہ حکم نازل کیا گیا کہ آپ لوگوں نے مکہ کی طرف اپنا قبلہ کرنا ہے، تو یہ معاملہ اہل کتاب پر گرا گزرا، ان پر باری ہو گیا، حالانکہ وہی پہلے تانے دیتے تھے۔ جیسے آپ لوگ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ یہود و نصارہ یا ان کو یہ ہوتا تھا کہ دیکھو یار یہ بات تو بولتے کہ الگ دین ہے لیکن قبلہ بیت المقدس کی طرف کیا ہوا ہے، جب اللہ نے قبلہ چینج کروا دیا اب بھی ان کے پیٹ میں گڑگڑ ہو رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کرو گے، جب تک آپ کافر نہیں بن جاتے بھائی جان۔ تو ابھی جتنی بھی ہماری کوشش ہے نا کہ ہم بھائی صاحب گڈ بکس میں آ جائیں ان لوگوں کے، ہاں وی آر یس پیپل، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کرسمس منا لو، ہالووین منا لو، بلیک فرائیڈے منا لو، آئی فون لے لو، سمسنگ لے لو، پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ جو وہ کرتے ہیں سب کر لو، پھر بھی ہیپی برتھ ڈے بھی منا لو، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔ وی آر ماڈرن، وی آر اوپن مائنڈ پیپل، کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک اللہ معاف کرے تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کرتے۔ تو جتنی بھی ہماری کوششیں ہیں نا ان کے سامنے وہ زیرو ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اس آیت میں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی ہمیں بتایا کہ صرف قبلہ چینج کرنا ہی اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اصول الایمان جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایمان کے ارکان، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ مل ایمان، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہاں وہ ان ساروں کا ذکر کر دیا ہے۔ مثلا اللہ پر ایمان لے آنا، اس میں بھی کئی لیولز ہیں، ٹھیک ہے، پھر آخرت پر ایمان لے آنا، اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان لے آنا، اور کتابوں پر ایمان لے آنا، اور نبیوں پر ایمان لے آنا۔ کس چیز کا ایمان لے آنا؟ اللہ پر ایمان لے آنا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہی کرنا ہے، وہی سچ ہے۔ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، اسی طرح رسولوں کے متعلق بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ نماز کو قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں دوسری آیت میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ بات تو کرتا ہے
نماز کی نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ، نمازی ہے ماشاءاللہ، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، لیکن زبان دراز ہے، اخلاق میں زیرو ہے، ہاں، اور نعوذ باللہ معاملات میں لین دین میں وہ 2 نمبری کرتا ہے اور سود کھاتا ہے، حج کر کے آیا حاجی صاحب، تو یہ نہیں چلے گا بھائی جان۔ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ بعض جو اپنی مرضی کی چیز ہے جو ہمیں پسند آئی ہے اسلام میں سے پک اینڈ چوز کریں، ہاں، شاپنگ کریں اسلام میں کہ بھائی جان جو مجھے پسند ہے میرے ماشاءاللہ موڈ کے مطابق ہے وہ میں نے کرنا ہے، جو میرے موڈ کے مطابق نہیں یہ نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اسلام میں گنجائش ہے، مولوی صاحب سود کو حلال کر دو، کیا ہو گیا؟ ایسے بھی لوگ ہیں، یہ چلو وہ یہ نہیں کہتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر ہیلے بہانے سے سود کو بھی حلال کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی نہیں، شیطان کا ایک اور وسوسہ ہوتا ہے، شیطان کبھی بولتا ہے یار تو نہ پکا مسلمان ہے نہ پکا کافر ہے، بیچ میں تیرا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس سے اچھا بالکل ہی چھوڑ دے۔ شیطان یہ بھی وسوسہ، بالکل نہیں، یہ بالکل نہیں، الحمدللہ جتنا آپ کر رہے ہیں مزید کریں، یہ نہیں کہ بالکل ہی، نعوذ باللہ شیطان کے وساوس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں ایک اور بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کو صدقات خیرات دینے چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور وہ بندہ، ایمان کی علامت میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے قرابت داروں پر خرچ کرتا ہے، چاہے اس کو پیسوں سے محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے بعض علماء کہتے تھے کہ جو چاہتا ہے نا کہ اس کے پاس زیادہ مال آئے، وہ زیادہ مال خرچ کرے تو اللہ اور دے گا اس کو، الجزاء من جنس العمل، اس کا مطلب ہے جس ٹائپ کی آپ کو ضرورت ہے اس ٹائپ کو زیادہ خرچ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آپ کسی بیمار لوگوں کی مدد کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ آپ چاہتے ہو آپ کے پاس ماشاءاللہ فلوس آئے، ڈالر آئے، آپ ڈالر خرچ کرو، انشاءاللہ اللہ دے گا۔ واللہ میں بڑے بڑے بزنس مین کو جانتا ہوں، واللہ وہ بولتے ہیں، واللہ میں حیران ہوتا کہ یار آپ لوگ اتنا پیسہ دیتے ہو، ہمارے پاس تو تھوڑے پیسے نا، کنجوس لوگ، ہم کہاں دیں، میں کتنا آپ لوگ کیسے بولتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے بزنس کی کامیابی کا راز یہ ہے، ہم کسی کو نہیں بتاتے، بولتے اور بہت دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بولتے ہیں جس دن ہم دیتے ہیں اس کا اثر ہم اسی دن دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن آپ صدقہ دیتے ہوئے یہ مقصد، دنیاوی مقصد صرف نہ ہو، یہ بھی تھوڑا پرابلمیٹک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور منافقوں کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اذا حدث کذب واذا عاہد واذا اؤتمن خان واذا عاہد فجر، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی نشانیاں بتائیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ وعدہ خلافی۔ اب ہر کوئی اپنے گریبان میں جانگے، کتنے ہم نے وعدہ کیے ہیں لوگوں سے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پیسے دے دوں گا، ہاں کل انشاءاللہ کل، اور وہ کل زندگی میں کبھی آتا ہی نہیں ہے، نہیں، یہ بولتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ملتے ہیں، وعدہ ہے، پکا وعدہ، پرومس، اینڈ ٹمارو یور موبائل از آف۔ سیف اللہ بھائی میں لاہور آ رہا ہوں، اچھا جی آ جائیں انشاءاللہ، اہلاً وسہلاً، آپ کی خدمت کریں گے، موبائل بند۔ یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم ہلکا لیتے ہیں، دیز آر ناٹ اسمال تھنگ۔ اب آپ کے بچے بھی پھر آپ سے سیکھتے ہیں کیسے وعدہ خلافی کرنے، بچے سے پوچھتے بیٹا آپ کیوں اس طرح پرومس کر کے وہ کرتے؟ وہ میرے ابو یوں کرتے تھے، تو یہ بھی دیکھیں ذرا۔ تو اس لیے کبھی بھی وعدہ خلاف، یار آپ نہیں کر سکتے، کلیئر کٹ کہہ دیں، لرن ٹو سے نو، آئی کین ناٹ، سوری، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، سم ٹائم یو ہیو ٹو لرن، یو شوڈ سے سوری، میں نہیں کر سکتا، معذرت خواہ ہوں،
کئی بار کوئی فون آتا ہے بولتا ہے میں حضرت خواہ ہوں، میں ابھی نہیں آ سکتا، صاف بات ہے. کیوں کیا؟ میں آ ہی نہیں سکتا، میرا فیملی ٹائم ہے، یا میں بالکل میری اپنی مرضی ہے، میں آنا نہیں چاہتا، بات ختم، کوئی مسئلہ نہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یار اس نے مجھے نو بول دیا، اس نے بولا نہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے یہ. یار وعدہ دے کے نہیں آنے سے اچھا یہ نہیں ہے کہ میں بولوں یار میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اللہ اکبر. ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر جب مصیبتیں اور ابتلاءات آئیں تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ صبر کرتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں. وائی می او اللہ، وائی می، اونلی می. آپ کو اور کوئی نہیں ملا یا اللہ، صرف میں ہی ملا. وہ صبر کر بھائی جان، شکر کر. اللہ نے اگر تیرے اوپر ابتلاءات بھیجے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تیرے سے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وی آر ویری ججمنٹل. حتیٰ کہ اللہ کے جو ابتلاءات ہیں اس کے بھی ہم بولتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کے اوپر ابتلاء و مصیبت ہے، اللہ نے تیرے اوپر عذاب بھیجا ہے، تو اسی کا مستحق تھا. وہ کہیں زلزلہ آ گیا، شیخ ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیج دیا. ضروری نہیں کہ ہر مصیبت عذاب ہو، یہ یاد رکھنا. ضروری نہیں ہر ابتلاءات، ہر مشکل وقت وہ عذاب ہو اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ از پریپیرنگ یو فار سم تھنگ بگ. بلکہ ویسے کہ بعض روایات میں ہے کہ ابتلاءات کی وجہ سے بندے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی پیدا کیا ہے اور تمہارا کوئی امتحان بھی نہیں ہوگا، کوئی ابتلاء بھی نہیں ہوگا، کوئی فلٹرائزیشن بھی نہیں ہوگی اور ڈائریکٹ تم ماشاءاللہ ہمارے پاس بھی نہیں آؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں، یہ دار الابتلاء ہے، یہ دار الامان نہیں ہے. جو اس دنیا میں جنت ڈھونڈتا ہے نا وہ عقل مند نہیں ہے. اس دنیا میں آپ کو جنت نہیں ملے گی. اس دنیا میں آپ کو ابتلاءات، مصیبتیں، ڈیفیکلٹیز، ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ آپ بھی سوچیں گے کہ یا اللہ میں کیسے برداشت کروں گا، لیکن اللہ آپ کو طاقت دیتا ہے. اللہ کبھی بھی آپ کے اوپر آپ کے طاقت سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ کبھی بھی ابتلاءات اور مصیبت نہیں بھیجتا، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اور جو لوگ لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی اہل غزہ کو دیکھیں آپ، ہاں ہم واللہ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا ہم کھڑے رہیں گے، نہیں رہیں گے. وہ مناظر دیکھ کے انسان ہل جاتا ہے، لیکن وہ ماشاء اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ثابت قدم رکھے. ان کو دیکھ کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. آپ ذرا سوچیں نا وہ لوگ کتنے ثابت قدم. تو اس لیے جب کریٹیکل ٹائم آئے اس کے اوپر اس وقت ثابت ہونا اصل چیز ہے. یہ نہیں کہ بعد میں آپ شوخیاں مارے کہ میں کر سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا. جو یہ اعمال کرتے ہیں وہ ہے سچے. سچے وہ نہیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے اور عمل میں زیرو ہے. کتنے بڑے دعوے کرتے ہیں ماشاءاللہ لیکن عمل میں زیرو ہے. ہم بولتے ہیں کہ جناب ہم نے آج جا کے اسرائیلیوں سے جہاد کرنا ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، فجر کی نماز میں اٹھنے میں وہ سستی ہو رہی، نہیں اٹھ سکتے، تو ادھر جا کے ہم ثابت قدم رہیں گے؟ بھائی جان جو ہمارے اوپر فرض ہے نماز ہی ہم نہیں پڑھتے، ادھر جا کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ادھر سے تو بھاگ جائیں گے الٹا، اللہ معاف کرے. تو اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. پہلے عمل کرو، ثابت کرو، پھر تم انشاءاللہ اپنا لوہا منواؤ. اور یہی کیا ہے؟ اولئک هم المتقون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقین اور پرہیزگار ہیں. تو یہ یاد رکھیں، تقوی اور پرہیزگاری میں سے ہے یہ ساری چیزیں. بر کا مطلب ہے نیکیاں. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح یعنی یہ یاد رکھیں کہ
ان تین چیزوں میں کیا فرق ہے؟ البأساء والضراء اور اسی طرح البأساء والضراء اور اسی طرح البأس، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے البأساء، البأساء سے مراد ہے فقر، تنگ دستی، ہاں، یعنی بھوک، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور الضراء سے مراد کیا ہے؟ تکلیف، خصوصاً مثلا بیماری ہو گئی یا کوئی بھی قسم کی تکلیف. اور البأس، بأس سے مراد ہے لڑائی، جنگ کے وقت، ٹھیک ہے نا. یعنی ان تینوں حالات میں صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. واللہ یہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے. جسٹ امیجن، اللہ نہ کرے کہ کوئی بندہ بہت ہی فقیری اور بھوک کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، اس وقت صبر کرے، وہ کیسے صبر کرے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح وہ بیماری کی حالت میں، یا اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، اس کا ہوش و حواس اڑ گئے. اصل گیم یہی ہے، جب شدت اس سائڈ سے ہوگی تو اس سائڈ سے تقوی اور پرہیزگاری کی شدت آئے گی. اسی طرح یعنی ان آیات سے ہم کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ ان آیات سے ہم یہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں کہ ایمان صرف دل کا نام نہیں ہے. ایمان صرف ہمارے کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ بس میرے دل میں ایمان ہے. ہاں، ہم جب کسی بھائی کو بولتے ہیں بھائی جان تھوڑے سے یہ اچھے اعمال بولتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ میرے دل کو دیکھتا ہے. اللہ نوز می، دس از بٹوین می اینڈ مائی اللہ، وائی یو آر ججنگ می؟ ہو آر یو ٹو جج می؟ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایمان دل کا عمل نہیں ہے، صرف دل سے اللہ اللہ مان لینا کافی نہیں ہے. ایمان دل سے اللہ کو ماننے کا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. الایمان قول باللسان، ہاں، وعمل بالجوارح وتصدیق بالقلب. یعنی زبان سے بھی اقرار کرنا، دل سے بھی اقرار کرنا، اور عملی جامہ پہنانا اس کو. ڈونٹ ٹاک دا ٹاک، واک دا واک. آلویز ریمبر دس، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ بھی یعنی ایک اور بات یاد رکھیں، صبر مختلف قسموں کی ہے. ایک ہے الصبر علی الطاعہ، الصبر علی الطاعہ، اطاعت گزاری پر صبر کرنا. فجر کے وقت، ہاں، اب سردیاں آ رہی ہیں، ہاں، فجر کے وقت اس گرم گداز کمبل سے نکلنا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، اگر گیزر نہیں ہے، ہاں، وضو کرنا مشکل ہے نا، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا، اس اطاعت گزاری پر صبر کرنا، اللہ اکبر، یہ بڑی بات ہے. یہ بھی ایک قسم ہے صبر کی. اور اسی طرح الصبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے، دیکھیں گناہ جو ہے نا، sins are very attractive. It has a magnetic power. انسان بھی سن کرنا چاہتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، انسان کے دل میں ہے یہ. جیسے عربی مثال ہے کل ممنوع مرغوب، ہر وہ چیز جو منع کی گئی ہے نا، انسان کا دل کرتا ہے ایک بار چکھ لوں، لیٹ می ٹیسٹ اٹ ونس. اسموکنگ والے کہتے ہیں بس ایک بار میں لگا لوں، وہی ایک، پھر ماشاءاللہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ کی گناہوں پر جانے سے رکنے کا نام بھی صبر ہے. گناہوں سے رکنا اور اپنے نفس کو روکنا، یہ بھی الصبر علی المعاصی، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح تیسری صبر ہے الصبر علی الاقدار المؤلمہ، یعنی جیسے ابھی ہم نے تقدیر بتائی نا کہ اللہ تعالیٰ کے نے جو ہمارے اوپر قضاء قدر لکھی ہوئی، اس کے اوپر بھی صبر کرنا. یہ بھی صبر کا ایک، اور اس میں دو قسم کے صبر ہے. ایک ہے الصبر، ہاں، مجبوری والا صبر، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور کوئی آپشن ہے تو میں صبر ہی کروں گا، اور کیا کروں گا. ایک ہے الصبر، ہاں،
قلبیًا علی اقدار اللہ، یعنی اللہ کے ان مصیبتوں پر دل سے صبر کرنا کہ اللہ تیرے لیے میں صبر کر رہا ہوں، تیرے تو نے جو میرے اوپر مصیبت نازل کی ہے یا اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ جیسے دوسری روایت میں ہے نا، جب مصیبت نازل ہو تو کیا کہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے ہر حالت میں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی پچھلے دنوں یو ایس میں ایک مسلمان بھائی ہیں ولیم، اس کو ہی واز انوسینٹ، اس کو پھانسی دی گئی۔ اس کو بولا اف یو ہیو اینی لاسٹ اسٹیٹمنٹ، اس نے یہی دعا لکھی الحمدللہ علی کل حال انگلش میں، اور یہ نشر بھی ہوئے، شائع بھی ہوئے یہ سوشل میڈیا پہ، اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آپ صبر ہی نہیں کرتے۔ مثلا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ اماں کے سامنے سے گزر رہی تھی، وہ قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت کو کہا اصبری، صبر کیجئے۔ انہوں نے بولا یا اللہ، انہوں نے ایک انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک انداز میں یہ کہا کہ تمہیں کیا پتہ مصیبت کیا ہوتی ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انداز میں جھڑک دیا۔ انہوں نے دیکھا نہیں تھا کون ہے، بعد میں ان کو بتایا کہ جو ابھی جنہوں نے کہا صبر کرو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ پچھتائی اور ان کو ریگریٹ ہوا، اور انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ گولڈن ورڈز، سونے کے پانی سے لکھی جانے والی ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، حقیقی صبر تو وہ ہے کہ جب جیسے ہی آپ کو شوق ملے، شاکنگ نیوز، یو کنٹرول یور سیلف۔ ہمارے ہاں یا کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، جیسے ہی کسی گھر میں فوتگی کا پتہ چلتا ہے، عورتیں چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے، اللہ معاف کرے۔ ہاں، یا کچھ مرد حضرات بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور اسی طرح اس آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دینا، ہاں، یہ بھی من اوجب الواجبات، بہت ضروری ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اگر وہ زکوٰۃ دے دے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو یعنی پورٹی ہے اس میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا، جو تنگ دستی ہے لوگوں میں۔ واللہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، زکوٰۃ مستحق کے واجب ہو گئے لیکن نہیں دیتے بھائی جان، اور یہ بڑا پرابلمیٹک مسئلہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو زکوٰۃ منع کرنے والوں کے ساتھ تو جہاد کیا جو زکوٰۃ نہیں دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، ایک اسلام کے رکن کو آپ ادا نہیں کر رہے۔ اسی طرح کچھ لوگ حج، ماشاءاللہ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، they can spend 40-50 lakhs to go there, but they cannot spend some of it to go to Hajj. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ جن کے پاس استطاعت کے باوجود حج پہ نہیں جاتے اور وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو اس کی میتہ جاہلیہ ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ رکن ہے، اسلام کے ارکان ہیں۔ اور اسی طرح یعنی اس آیت میں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے، یعنی فوائد جو آیات میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا کہ وفر رقاب، گردنیں چھڑوانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی بندے نے، یعنی ابھی اس کے بعد والی آیت اسی کے اوپر ہے، احکام القصاص اور قتال کے اوپر، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کی 3 قسم ہے، اگر میں آپ لوگوں کو مختصراً بتا دوں۔ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، ایک ہے قتل شبہ العمد،
ایک ہے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن اس میں تھوڑی سی انٹینشن ہے. ایک ہے قتل الخطا، غلطی سے قتل کر دیا. اب ان تینوں کا میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل بتاتا ہوں. قتل العمد جو جان بوجھ کے قتل کیا، اس میں ایک تو انٹینشن بھی ہے، اینڈ ٹول از ٹول آف کلنگ. جس چیز سے کل کیا گیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ قتل کرنے والا آلہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قتل عمد ہے، یعنی جان بوجھ کے اس نے قتل کیا. ایک قتل ہے قتل شبہ عمد، اس میں انٹینشن تو ہے، انٹینشن یعنی انٹینشن نہیں ہے لیکن اس میں جو ٹول ہے آلہ وہ قتل کا ہے. مثلا ایک بندہ شکار پہ گیا اور اس نے ادھر ہرن دیکھی، اس کو لگا دی، جا کے ایک بندے کو لگ گئی. انٹینشن تو نہیں تھا لیکن وہ جو جس چیز سے قتل کیا گیا وہ قتل کرنے والا آلہ تھا نا، ٹول آف کلنگ تھا. تو یہ شبہ العمد ہے. تیسرا ہے قتل خطا، ایکسیڈنٹلی. یہ جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہیں ہاں یا وداؤٹ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹول بھی نہیں ہے اور انٹینشن بھی نہیں ہے. اب ان تینوں کے الگ الگ احکام ہیں. جو جان بوجھ کے قتل، یہ اگلی آیت کا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ قتل عمد میں کیا ہوتا ہے. جو جان بوجھ کے کرتا ہے، انٹینشن بھی ہے، ٹول بھی ہے، اس میں یا تو قصاص، اگر قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے جان. اگر وہ نہیں کرتا، وہ بولتا ہے یار چلو ہم نے دیت چاہیے ہمیں، تو پھر دیت. وہ بولتے ہیں نہیں یار میں نے معاف کیا. یہ تینوں آپشن ہے. ٹھیک ہے. آپشن کا مطلب یہ کہ وہ ورثہ کے اوپر ہے. وہ چاہے تو بولے یار ہمیں قصاص چاہیے، وہ بولے تو بولے ہم نے چلو قصاص معاف کیا، ہمیں دیت دے دے. اس بندے کے اوپر نہیں جس نے قتل کیا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے قتل شبہ عمد، یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے، اس کا انٹینشن نہیں تھا لیکن ٹول آف کلنگ واز دا ٹول. ٹھیک ہے نا. اس حالت میں کیا ہے؟ اس حالت میں یہ ہے کہ اس کے اوپر قصاص نہیں ہے، جان کے بدلے جان نہیں ہے، اس کے اوپر دیت ہے، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ ان کے وہ لوگ معاف کر دیں گے. یہ دو ہے. تیسرا جو ہے ایکسیڈنٹ والا، اس میں دیت ہے، اس میں دیت ہے یا معافی ہے. اور دیت میں بھی اس میں تھوڑا ڈیٹیل ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اگلے اس میں بتاؤں گا. اچھا وہ میرا جو پوائنٹ تھا وہی نکل گیا، ذہن سے نکل گیا. کیا پوائنٹ تھا یار، کسی کو یاد ہے؟ ہاں گردن چھڑوانا. اب اس میں جو بندہ جس کو کہا جاتا ہے دیت دیو، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ جیل میں رہتا ہے. اب اس کو آزاد کرنا کیا ہے کہ آپ بولے یار یہ لو اس کا دیت میں دیتا ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں. اس کی گردن آپ نے آزاد کر دی نا. یہ بھی ایک گردن آزاد کرنے کے. اور اسی طرح دوسرا معنی یہ ہے، پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے، غلام. ٹھیک ہے. سلیوز. تو وہ بھی آزاد کرنا اسلام نے یہ الحمدللہ ہمیں بتایا کہ یہ بھی ایمان کے عمل میں سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح یعنی آگے ہم چلتے ہیں. ایک اور جو فائدہ ہے، ایک اور میں دقیق ایک فائدہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ریلیٹیوز ہیں نا، قریب رشتہ دار جو مستحق ہے، ان کو دینا زیادہ افضل اور زیادہ ریکمینڈڈ ہے کمپیریزن ٹو گیونگ یتیم یا کسی اور مسکین کو دینے سے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر قرآن میں پہلے ذکر کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ریلیٹیو کو دینے کے ڈبل اجر ہے. ایک تو کیونکہ وہ رشتہ دار ہے، دوسرا ایک آپ نے صدقہ دیا. تو اس لیے بجائے کہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسے دیے ہوئے وہ دنیا کو دے رہے ہیں، ان کے بیچارے خود کے رشتہ دار وہ بیچارے غربت میں مر رہے، اور اس کو پتہ بھی ہے وہ مانگتے نہیں ہیں بس بیچارے، یا مانگتے بھی پھر بھی وہ ان کو لفٹ نہیں کراتا. آگے پیچھے کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ ادھر چھاپتا ہے، وہ اس کو شو آف کراتا ہے، اور وہ اس کو بڑا ملائے لگاتے، اس کو اوپر اچھالتے. تو یہ بھی بڑا پرابلمٹک ہے. وی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دس. کیونکہ میں اللہ معاف کرے کبھی کبھی جانا ہوتا ہے بڑے لوگوں کی شادیوں میں، ادھر نظر آتا ہے یہ. یعنی ایک بندہ بھی، ایک فیملی یا ایک دو بیچارے پوری فیملی الگ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ان کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، گپ شپ میں پوچھتا ہوں آپ لوگ کیسا، بولتے یہ ہمارے ماموں کے بیٹے ہیں. لیکن ان کے بیٹھنے کا انداز اور جیسے لوگ جو خود ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو لفٹ نہیں کرا، تو اس سے فیل ہوتا ہے کہ دیکھو یار یہ کیسا ڈبل
گیم چل رہا ہے ادھر. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں. واللہ چاہے آپ کے رشتہ دار اچھے نہ بھی ہوں لیکن وہ مستحق ہیں، ان کو دے دو. واللہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں ڈالتا ہے، انشاءاللہ ثواب بھی دیتا ہے. اور اسی طرح اس کے بعد ہم یعنی اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق دے. صرف یہ نہیں کہ ہم ادھر آئیں، سنیں، چلے گئے اور خلاص دیٹس اٹ. ہاں، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ آیات آپ کے خلاف گواہی دے کہ یا اللہ دیکھو یہ آیا تھا، اس کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، پھر بھی اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ کل سے آپ آئیں نہ بالکل. ٹھیک ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ شیطان، واللہ شیطان از آلویز بیہائنڈ یو. ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ آپ کو جہنم میں لے جائے، اور وہ اس کے لیے ہر ہتھ کنڈا، ہر ٹریپ یوز کرتا ہے. سو بی ویئر آف شیطان ٹریپس. اوکے اخوان، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. فما كان من صواب فمن اللہ وما كان من خطأ فمن نفسی والشیطان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.